السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یعنی میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام. تم ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ تم آ کر مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو گے. تو ہم نے الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن تو بہت مضبوطی سے تھام لیا ہے، لیکن کیا کہیں نہ کہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے میں یا اس کی معرفت حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی؟ تو اگر ایسا ہے تو آج ہم اپنی سیریز کے ذریعے اسے دور کریں گے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ قرآنی سوروں کی معرفت کہ وہ کتنے زیادہ اپنے اندر فائدے سمیٹے ہوئے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا ایک بار بہت بہت شکریہ آپ کا پھر سے کہ آپ نے پھر ہمارے لیے اتنی محنت کی، ریسرچ کی کہ ان سوروں کے بارے میں ہم تھوڑی سی معرفت بغیر کچھ بہت زیادہ ریڈنگ کیے حاصل کر سکے. خدا ہماری زحمتوں کو قبول کرے انشاءاللہ اور اس کا اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ. اللہ آمین. تو آپا آج جیسے کہ ہم سورہ حدید کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو سورہ ہے یہ کون سا سورہ ہے، اس کی کتنی آیتیں ہیں، یہ کہاں نازل ہوا تھا، کچھ اس پر روشنی ڈالیے. بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سورہ حدید جو قرآن مجید کا ایک بہت خوبصورت سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوا ہے. سورہ اگر ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سورہ نمبر 57 ہے اور اس میں کل 29 آیات ہے. اس سورہ کو کہا جاتا ہے کہ سورہ زلزال کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ میں بہت ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے حدید آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے حدید کا تذکرہ کیا اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں حدید دیا، یعنی لوہا. حدید یعنی لوہا. ہم نے تمہیں لوہا دیا تاکہ تم اس سے بہت سارے فائدے اٹھا سکو. ہم دیکھیں آج کائنات میں جتنا کام لوہا کر رہا ہے شاید اتنا کام کسی اور ذریعے سے نہیں کیا جاتا ہے. اور ایک مقام پر نا بہت خوبصورت تعویل دی گئی ہے. ایک ہوتی ہے قرآن کی تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل. تو تعویل کے اعتبار سے کہا گیا، تفسیر اس کی کہا گیا کہ حدید اسلحہ کو کہا گیا، اسلحہ، ہتھیار، ویپن، ٹھیک. لیکن تعویل میں جب ہم جاتے ہیں اس سورے کی تو تعویل یہ کہتی ہے کہ اس سورے میں آیت نمبر 25 میں اللہ جس حدید کی بات کر رہا ہے اصل میں وہ حدید امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے ہم تمہیں زمانے کا امام دے رہے ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو. سبحان اللہ. یہ سورہ وہ ہے جو سورہ مسبحات میں سے ہے. کیا ہوتے مسبحات؟ ہاں ہمیں بتا تھا. سب سے پہلا آپ کا سوال یہی ہوگا کہ مسبحات سورہ کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کے وہ سورہ جو سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں ان کو سورہ مسبحات کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے اعتبار سے وہ 6 سورہ ہے، لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں 5 سوروں کو سورہ مسبحات کہا گیا ہے. سب سے پہلے اس میں حدید آ جاتا ہے، سورہ حشر، پھر سورہ جمعہ، سورہ صف اور سورہ تغابن. یہ 5 سورہ جن کو سورہ مسبحات کہا جاتا ہے. اور ان سوروں کے لیے مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سوتے تھے مگر یہ کہ ان کی تلاوت کر کے. اچھا. جب تک ان 5 سوروں کو وہ نہیں پڑھ لیتے تھے رات کو وہ سوتے نہیں تھے. اور اکثر نبی کریم فرماتے تھے یہ مسبحات وہ سورہ ہے کہ جن میں ایسی آیات موجود ہیں جو 1000 آیات سے بھی افضل ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مسبحات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے رات میں پڑھ کر سوتا ہے، روزانہ ڈیلی کے لیے کہا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھے پھر نہیں پڑھے. اگر کوئی روزانہ اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ امام مہدی کا دیدار نہیں کر لیتا. سبحان اللہ. یہ تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی سنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری سورہ ایسے ہیں جس میں تذکرہ امام زمان کا ہو، کیونکہ ابھی ہم نے کہا آپ سے کہ تعویل کے اعتبار سے حدید یعنی
امام زمان. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ کر سوتا ہے رات میں سورہ مسبحات تو اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دیدار نہیں کر لیتا. اور اگر وہ مر بھی گیا ان کے دیدار سے پہلے تو مرنے کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی ملے گی, وہ ان کے ساتھ جنت میں قرار پائے گا. یہ خوبصورتی ہے سورہ حدید کی. اے کاش ہم اور آپ اس حسن سورہ کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ دنیا میں ہمیں یہ سورہ کیا فائدہ پہنچائے گا, اس کے کیا فوائد ہیں جو ہم پڑھیں تو ہمارے دنیا کے کام آسان ہو جائیں یا ایسا کچھ ہو جائے, کچھ ملتا ہے حدیثوں میں؟ بے شک ہر سورہ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں اور اس کو گہرائی سے پڑھیں نا تو ہر سورے میں دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. دنیاوی فوائد بھی ہیں, اخروی فوائد بھی ہیں. جیسا کہ سورہ حدید کے لیے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اگر جیسے ہم اور آپ اپنے کسی عزیز سے بچھڑ جاتے ہیں نا, یہ فانی دنیا ہے, ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دن ہم سے الگ ہو جانے والا ہے, بچھڑ جانے والا ہے, وہ قبر کی منزل میں چلا جانے والا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا عزیز چلا جاتا ہے نا اسے ہم حسرت سے کہتے ہیں کہ اے کاش ایک بار خواب میں ہی صحیح دیدار ہو جائے, ہم اسے دیکھ سکیں. تو امام باقر کی ہی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ حدید کو یا سورہ مسبحات کو اس نیت سے پڑھ کر سوئے کہ مجھے میرے فلاں مرحوم کا دیدار ہو تو اسے عالم خواب میں اس رات اس مرحوم کا دیدار ہو جائے. صرف ایک رات یا کچھ ایسے عمل ہے؟ ایک ہی رات کو پڑھنا, جس رات آپ دیکھنا چاہتی ہیں اس رات آپ یہ نیت کریں, سورہ مسبحات کو پڑھیں اور سو جائیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہا گیا کہ سورہ حدید خصوصی طور پر اگر آپ کو صرف سورہ حدید کا فائدہ چاہیے تو اس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی زندان میں ہے, جیسے بنا کسی جرم کے جیل ہو جاتی ہے, قید ہو جاتی ہے, ان کو رہائی اگر دلانی ہے یا وہ خود رہا ہونا چاہتا ہے, اس کے پاس کسی طرح کی اگر کوئی ایسی فیسلٹی ہے کہ سورہ پڑھ سکے تو وہ سورہ حدید کی تلاوت کرے. اگر وہ جیل میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کے عزیز و اقارب گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ اسے رہائی ملتی ہے. اور صرف یہ دنیا کی جیل نہیں, دنیا کا زندان نہیں, بلکہ ہماری مصیبتیں بھی ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں, زندان ہوتی ہیں. بلائیں, آفتیں اور ہمارے امتحانات جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کیا لگتے ہیں, قید خانہ جیسا لگتا ہے, زندان. ان سے بھی اگر آزادی چاہیے, بلاؤں کی زندان سے بھی اگر آزادی چاہیے, سورہ حدید کی تلاوت کریں, انشاءاللہ وہ ساری قید سے انسان کو رہائی ملے گی انشاءاللہ. ایک اور فائدہ بتایا گیا سورہ حدید کا کہ اگر کوئی انسان سورہ حدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اسے دنیا کا کوئی لوہا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا, لوہے کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی, اسے لوہے سے کبھی چوٹ نہیں لگے گی. اکثر ہمیں جو لگا کرتے ہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے, کچھ چوب جاتا ہے, ایسے اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے جو مرد افراد ہیں بائک چلاتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے, کار چلاتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اگر سورہ حدید ان کے پاس ہے تو ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا, ان چیزوں سے چوٹ نہیں لگے گی. اگر وہ گر بھی گئے تو چوٹ نہیں لگے گی. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. ایون ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں اگر میں عرض کروں, آپ تعجب سے کہیں گی کہ کیا ایسا کمال بھی اس میں پایا جاتا ہے. نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جنگ کے میدان میں ماحول بہت گرم ہو, جنگ ہو, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں اور وہ حدید سورہ اس کے پاس موجود ہونا تو جنگ کا کوئی بھی ہتھیار جو لوہے کا ہے اسے ٹچ نہیں کر سکے گا. اگر اس پر ٹچ ہوتا ہے تو وہ ٹچ ہونے کے بعد بھی اس کو زخم نہیں ہوگا. اور اگر اس جنگ میں اسے کوئی تیر لگ گیا ہے اور تیر نکالنے میں بہت اذیت ہے, درد ہے, تکلیف ہے, تو سورہ حدید کو پڑھتے ہوئے وہ تیر نکالے تو بنا درد کے وہ تیر باہر نکل جائے گا. اس قدر اس کے اندر معنویت اور اس قدر اس سورے کے اندر طاقت پائی جاتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا خزانہ ہمارے حوالے کیا ہے اور ہم ان خزانوں سے بہت دور محروم ہیں. بالکل آپ کا سب کچھ موجود ہے, خاص کر جو مائیں ڈرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بائک بہت تیز چلاتے ہیں یا کچھ اس طرح کے, وہی اگر انہیں لکھ کے یہ رکھ دیں تو ان کی حفاظت ہو جائے گی. بہت خوب آپا, بہت شکریہ. آپا اگلا سوال ہے کہ
سورہ حدید ہمیں مرنے کے بعد کس طرح کام آئے گا؟ کہ اب دنیا میں ہم اس کی کافی تلاوت کرتے رہے، لیکن اب ہمیں وہ کس طرح قبر میں یا مرنے کے بعد کس طرح فائدہ پہنچائے گا؟ اس سلسلے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سورہ حدید کو یا سورہ مجادلہ کو واجب نماز میں پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کے یہاں وہ ہرگز عذاب کو نہیں دیکھے گا، یعنی اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور وہ دنیا میں بھی اپنے اہل و عیال کو کبھی آسیب اور پریشانی میں نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی وہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو حفاظت میں دیکھے گا، محفوظ رہے گے، اس کے گھر والے، اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کے والدین، مگر شرط یہ ہے کہ پڑھی جائے، روز پڑھی جائے، یا ہفتے میں ایک بار بھی اگر کسی ایک نماز میں اسے پڑھ لیں تو کمال ہے نا انسان، لیکن نماز میں پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو یاد کرنا ضروری ہوگا، اور 29 آیات ہے تو بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، ہم اسے یاد کر سکتے ہیں۔ خیر، دوسری حدیث رسول اللہ سے ہے، نبی فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کو اگر کوئی مسلسل پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت ایسے کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہے تو خدا اسے عذاب سے امان میں رکھے گا، اور جنت کی وہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے ان تمام نعمتوں کو وہ حاصل کر سکے گا، اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، وہ تمام نعمتیں اسے عطا کی جائیں گی۔ یعنی یہاں پہ بھی مالا مال ہیں اس سورے کے ذریعے سے، اور وہاں پر بھی ہم اور آپ خوش اور شاداب رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بغیر نماز کے بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، بغیر نماز کے بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ نماز میں ہی پڑھیں، لیکن اگر نماز میں پڑھیں تو بہتر ہے۔ جی اپا، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر ائمہ سے اس سورے کے کیا فضائل ملتے ہیں یا کیا تعریف ملتی ہے؟ اگر آپ کی خدمت میں صرف ایک روایت میں عرض کر دوں تو اس کے جواب کے لیے وہ ایک روایت کافی ہوگی۔ راوی ہیں براء ابن عازب، امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ خزانہ دیں جو آپ کو نبی نے دیا ہے، نبی کو جبرائیل نے دیا ہے اور جبرائیل کو اللہ نے دیا ہے، آج وہ ساری دولت جو آپ کے سینے میں ہے وہ مجھے آپ دے دیں۔ ٹھیک، اس کے بعد جب امیر المومنین نے اس کا یہ سوال، دیکھیں کتنا ڈیمانڈنگ سوال ہے اس کا، اور کتنی بڑی چیز وہ مانگ رہا ہے کہ وہ ساری چیز آپ مجھے دے دیں جو اللہ نے جبرائیل کو، جبرائیل نے نبی کو، نبی نے آپ کو دی ہے۔ امیر المومنین مسکرائے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے اگر ایسی چیز چاہیے تو میں تجھے ایک چیز کی تعلیم دیتا ہوں، اور تعلیم دینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، ایون اللہ کی رضا وہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات جس میں اللہ کے اسم اعظم موجود ہیں، علیم بذات الصدور پر وہ آیت ختم ہوتی، 6 آیت، اور سورہ حشر کی آخر کی 4 آیات، ان چاروں آیات کو پڑھے، شروع کی 6 آیات سورہ حدید کی، حشر کی 4 آیات آخر کی، یہ اگر پڑھ لے، کیونکہ ان آیات میں اللہ کے اسم اعظم موجود ہے، ان کو پڑھنے کے بعد وہ صلوات پڑھے، اور صلوات پڑھ کر یوں کہے کہ اے پروردگار عالم، میں نے تجھے تیرے اسم اعظم سے پکارا ہے، اور اب میں جو سوال کر رہا ہوں تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کے کر رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے عطا کر۔ تو مولا فرماتے ہیں اسے وہ چیز اسی وقت مل جائے گی، اسی وقت اسے عطا کی جائے گی، اور یہ وہ خزانہ ہے جو مجھے نبی سے ملا، نبی کو جبرائیل سے ملا، اور جبرائیل کو اللہ سے ملا۔ تو یہ کمال ہے سورہ حدید کا۔ لوگ اتنی لمبی لمبی منتیں کرتے ہیں یا اتنا کچھ مان لیتے ہیں کہ جو کئی بار پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر ہم یہی کر لیں تو انشاءاللہ۔ یہ صرف اور صرف جہاں تک ہمارا تجربہ ہے نا، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے اتنی نزدیکی نہیں اختیار کی، ہم نے اور آپ نے قرآن کو کچھ چیزوں کے لیے محدود کر کے رکھا ہے، مرحومین کے اصال کے لیے، گھر سے بیٹا باہر جا رہا ہے تو اس کے سر کے نیچے کے لیے، اس کو ہوا دینے کے لیے، لڑکی کی شادی ہو رہی تو جہیز کے لیے پہلا جو سامان آئے گا وہ قرآن ہوگا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان کے لیے قرآن کو ہم نے مخصوص کر رکھا ہے،
اور قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیا، جبکہ قرآن زندوں کی کتاب ہے۔ آخر میں آپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں اس سورے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اور کیا اگر ہم بغیر مطلب جانے صرف عربی کی تلاوت کرتے رہیں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ اب تک میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، ہر مفسر نے قرآن کی سوروں کی فضیلت لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ فضیلتیں صرف ظاہری تلاوت سے حاصل نہیں ہوں گی جب تک اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر اس سورے کی کانٹینٹ کے بارے میں بات کیا جائے کہ اللہ نے اس سورے میں پیغام کیا دیا ہے، بات کیا کی ہے، تو سب سے پہلے اس سورے کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 23، جس میں خداوند کریم نے مومن کی ایک نشانی بتائی ہے کہ مومن صرف وہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، غرور نہیں کرتا، اور اگر وہی چیز اللہ اس سے لے لیتا ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ یعنی پوری زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک صبر، ایک شکر۔ یہ دو ہنر اگر انسان کو آ جائے، شکر کرنا اور صبر کرنا، تو کبھی کوئی انسان ڈپریشن کی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ اسے جو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، یہ بیماری کبھی کسی کو نہیں ہوگی اگر یہ دو چیزیں۔ ایک بہت خوبصورت بات قتیبہ سے ہے، قتیبہ جو ہے ایک صحابی ہیں، راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحرا سے گزرا، عرب کے ایک صحرا سے گزرا، اور میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے اونٹ مرے پڑے ہیں، بہت سارے تعداد، اور اچھے والے جو سنہرے بال والے اونٹ ہوتے ہیں نا، وہ مرے پڑے ہیں۔ ایک بڑھیا کنارے پہ بیٹھی تھی، میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو بڑھیا نے ایک بہت ضعیف انسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ سارے اس کے اونٹ ہیں۔ قتیبہ ان کے قریب آتے ہیں، ضعیف انسان کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا یہ سارے اونٹ جو مرے پڑے ہیں آپ کے تھے؟ ان کا جواب سنیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی انسان ایسا جواب دے سکتا ہے۔ اس ضعیف انسان نے جواب دیا قتیبہ کو، یہ سارے اونٹ میرے نہیں تھے، میرے نام سے تھے، جس کے تھے اس نے واپس لے لیے، میرا نام لگا ہوا تھا ان کے ساتھ، میرے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد قتیبہ نے جب پوچھا کہ اتنے سارے اونٹ ایک ساتھ مر گئے، آپ کو درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے؟ تو انہوں نے عربی میں ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اس ضعیف انسان نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور اگر اسی وقت اللہ میرے تمام اونٹوں کو دوبارہ زندہ بھی کر دیتا ہے تب بھی میری خوشی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میں صرف شکر کروں گا، اس کی مرضی ہے، وہ جب جی چاہے دے گا، جب جی چاہے لے لے گا۔ ہم تو اس منزلوں پر ہے ہی نہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک اس نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سورہ حدید ہمیں اس مقام پہ پہنچاتی ہے۔ اگر ایک بار کوئی انسان، میں ناظرین سے بہت ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ کر کے، ایک بار زندگی میں صحیح لیکن سورہ حدید کو بمے ترجمہ بمے تفسیر ضرور پڑھیں، زندگی بدل جاتی ہے اس سورہ کی تفسیر پڑھنے کے بعد۔ آپا پھر کس طرح ہم اس کے معنوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم اس کے معنی بھی پڑھیں اور پھر ہم عربی بھی پڑھیں، مطلب کئی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، پھر ہم ایک ہی سورے پر اتنا ٹائم دیں، کس طرح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ہم؟ دیکھیں، جب ہم سورے کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو وہ خود بخود ہماری زندگی میں بس جاتی ہے، وہ خود بخود ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں اترنے لگتی ہے، ٹھیک؟ لیکن ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر اور اس کی تعویل کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اسی سورے کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20، جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہماری اور آپ کی زندگی کے مراحل بتائے ہیں۔ اچھا، مرحلے، کیا ہم اور آپ اپنی زندگی کے مرحلے طے کر چکے ہیں؟ نہیں، سسٹم ہے کوئی زندگی کا، پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، کھیلے کودے، زندگی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ہم اور آپ اب اس منزل پر ہیں۔ دیکھیں، اب اس آیت میں نا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس آیت کو لے کر کس منزل پر پہنچے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے زندگی کے 5 مرحلے بتائے، اور ہر ایک مرحلہ 8 سال کا ہے۔ 8 سال؟ 8 سال کا ہے، جی۔ ایسے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں اپنی زندگی۔ ایسے یہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ سورہ ایک بار اگر کوئی پڑھ لے نا تفسیر کے ساتھ، اس کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ آج جو مصیبتوں کے بعد بھی میرے چہرے پہ اسمائل ہے سورہ حدید کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔
سورہ حدید نے مجھے چینج کیا، اس قدر بدلا ہے. بہرحال یہ معجزہ ہے میری زندگی کا سورہ حدید کی وجہ سے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں خدا نے اس طرح سے کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی 5 مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلا مرحلہ لعب کا ہے، دوسرا مرحلہ لہو کا ہے، تیسرا مرحلہ زینت کا ہے، چوتھا مرحلہ تفاخر کا ہے، اور 5واں مرحلہ تکاثر کا ہے. اور یہ پانچوں 8 سال پر ہیں. آپ ایکسپلین بھی کریے یہ کیا ہے. پہلے کے 8 سال پیدا ہوئے اور اس کے بعد سے 8 سال کی زندگی لعب کی زندگی ہے. لعب یعنی کھیل کود. جی ہاں، کھیل کود کر ہم نے زندگی گزار بچپن دی. جو سب کا 8 سال گزر گئے. جی 8 سال سے پھر 16 سال کی زندگی کو اس میں کہا گیا کہ وہ لہو کی زندگی ہے، بے فکری کی زندگی. کوئی فکر ہوتی ہے 8 سال سے 16 سال کی زندگی میں؟ بے فکر، ماں باپ پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، اور انہی پر ہم اپنی زندگی کو گزار. 16 سال زندگی کے گزر گئے. پھر اس کے بعد 16 سے لے کے 24 تک کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زینت ان کی، جی اپنے آپ کو سجانے والی. انسان صرف اپنے آپ کو سجاتا ہے. آپ دیکھیں نا 16 سے 24 سال کے درمیان جو نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو کس قدر سجاتے ہیں. آئینے میں کھڑے ہوں گے، کپڑے ڈریس پہن کے اس طرح سے دیکھیں گے، اس طرح سے دیکھیں گے، میک اپ کریں گے، اپنے آپ کو سجانے میں 24 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے تفاخر حاصل کرنے کا. تفاخر کسے کہتے ہیں؟ 24 سال سے 32 سال کی جو زندگی ہے انسان اس میں فخر حاصل کرتا ہے. اچھا، فخر، کچھ بنتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بنانے میں زندگی گزرتی ہے. زینت کے بعد تفاخر حاصل، دنیا میں کچھ بننے کی، کچھ پانے کی چاہت جو ہوتی ہے وہ 24 سے 32 اور 24 سے 32 سال میں ہی انسان اپنے آپ کو کچھ بنا پاتا ہے. اس کے بعد تو بنانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہی وہ پیریڈ ہوتا ہے جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے. کتنی خوبصورتی سے قرآن نے بتایا کہ یہ 32 سال کی زندگی انسان تفاخر حاصل کرنے میں ختم کر دیتا ہے. بنگلہ بھی ہو جائے، گاڑی بھی ہو جائے، نوکری بھی ہو جائے، ڈگری بھی ہو جائے، ختم ہو گئی زندگی. 32 سال ختم ہو گئے. اس کے بعد 5واں مرحلہ تکاثر الاموال والاولاد. 32 سال سے 40 سال کی زندگی تکاثر میں گزرتی ہے، حسرت میں، یاس میں. کس چیز کی حسرت؟ اموال والاولاد. کاش میرا مال اور زیادہ ہوتا، کاش میری اولاد اور زیادہ ہوتی. پھر یہ 40 سال کی زندگی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ 40 سال کے بعد کی زندگی کا مرحلہ کچھ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ تم کو جو بننا تھا تم 40 سال میں بن گئے. 40 سال کے بعد تم اب کچھ نہیں بن پاؤ گے. جیسے 7 21 سال اولاد کے لیے نا امام علی نے بتایا. 21 سال کے بعد بتایا کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 21 سال کے بعد اب وہ کچھ نہیں بن سکتا. آپ 21 سال کے بعد اس کو چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن نے 40 سال کے بعد کا کوئی مرحلہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ 40 ایئرس کے بعد آپ پکے گھڑے ہو گئے. اب چینجز، اب اسے چینج کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا، وہ چینج نہیں ہوگا. کچی مٹی جب تک تھے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ 40 سال کی زندگی بھی ہم نے کیسے گزار دی نا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ جو تکاثر کے مرحلے پہ بھی زینتن کے مرحلے پہ رہتے ہیں. جی بے شک. ہاں، 40 سال میں بھی اپنے آپ کو سجانے میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ حسن ہے اس سورے کا. اے کاش ہم سمجھتے کہ یہ سورہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. آخر میں آپ کے لیے بھی ایک تحفہ، ناظرین کے لیے بھی ایک تحفہ، جسے ختم سورہ حدید کہا جاتا ہے. ختم سورہ حدید کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی طرح کی کوئی حاجت اللہ کو چاہیے، تو ایک مخصوص عمل سورہ حدید کا بتایا گیا ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ شب جمعہ رو بقبلہ باوضو بیٹھے اور اپنی وہ جو حاجت ہے اس کی نیت کر لے. نیت کرنے کے بعد سورہ حدید کو کنٹینیو لگاتار اسے 7 مرتبہ پڑھے. اچھا، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 7 مرتبہ پڑھ چکے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، 2 جملے میں اس کے پڑھ دوں. اللہم انی اسألک بعزتک یا عزیز و بقدرتک یا قدیر و بحکمتک یا حکیم الی آخر. جو دعا آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے آپ اسے پڑھیں. انشاءاللہ
آپ نے جس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھی ہے، یہ عمل کیا ہے، آپ کو وہ مقصد ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. آپا یہ دعا کہاں مل پائے گی، آپ بتا سکتے ہیں اگر کوئی ناظرین نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکے یا؟ یہ کتاب منتخب الختوم میں پیج نمبر 516 پر موجود ہے، اور اس کو ہم دیکھیں آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی نقل کیا ہے. اس کے علاوہ درمان با قرآن کتاب ہے جو فارسی میں ہے. اچھا درمان یعنی دوا، اچھا ہاں یعنی قرآن کی مداوا، جی درمان با قرآن یعنی قرآن سے دوا. اس کتاب کا نام ہے. اس کی کتاب کے پیج نمبر 112 پہ یہ موجود ہے. یہ حوالہ اس کا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہاں پر چیک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا دے گا. ہم تو صرف آپ کا شکریہ ادا ہی کر سکتے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سورہ حدید کے بارے میں اتنے فضائل ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں پہلی بار ان فضائلوں کو سنا ہے. تلاوت تو بے شک کئی بار کی ہوگی، آپ سب نے بھی کی ہوگی، لیکن اب جب ہم معرفت کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس سورے کو پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہوگا. کبھی ہم خود تو یہ اٹھا کر پڑھتے نہیں کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یا اس سورے کے کیا فوائد ہیں، لیکن چینل ون کے اس سیریز کے ذریعے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیلنجز کو آسان کر دیں کہ آپ 20-25 منٹس میں سارے سورے کے فوائد جان جائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہے، کوئی مائیں یا کوئی بیویاں اپنے شوہروں کی یا بیٹوں کی حفاظت چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بھی سورہ جس طرح آپ نے بتایا، آپ سب کو ہماری طرف سے یہ سورہ کی معرفت ایک تحفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.